فوز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شبيه له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات على محمد وآل محمد. حضرت گرامی ایک روایت ہے اور اس روایت سے متعلق شاعر نے پھر شعر کہا. روایت یہ ہے کہ چھٹے امام سے روایت ہے کہ لما قتل جدی الحسین کہ جب ہمارے جد حسین کو قتل کر دیا گیا امطرت السماء دما تو آسمان نے 40 صباحا 40 روز تک آسمان نے خون کو برسایا. والتراب احمر اور مٹی تراب جو ہے وہ سرخ ہو گئی لال ہو گئی. پھر امام نے فرمایا کہ جب یہ واقع کربلا ہو گیا نا تو واقع کربلا سے پہلے امام فرماتے کہ کامل الزالت سے پڑھ رہا ہوں ابن قلویہ کی ایک مستند کتاب ہے جس کا میں پہلے بھی حوالہ دے چکا. امام نے فرمایا کہ مغرب کے وقت جو تم سرخی دیکھتے ہو نا آسمان پر یہ قتل حسین سے پہلے سرخی نہیں تھی. قتل حسین کے بعد یہ سرخی بہت تیز ہو گئی ہے. یہ آسمان کا گریہ ہے جو قیامت تک جاری رہے گا. قتل حسین پر ایک دن بڑے اب یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو کہ دنیا میں ہر شے جو ہے جو سمجھ رکھتی ہے اور جو دل رکھتی ہے وہ حسین کا غم منا رہی ہے اور مناتی ہے. اس کو شاعر نے بند میں کہا کہ ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا. پرچم حسین کہاں لگایا آپ نے؟ زمین پر نصب کرتے نا. ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا. مہتاب نے کہا میرے سینے پہ داغ دیکھ ہوتا ہے آسمان پہ بھی ماتم حسین کا. تو زمین بھی حسین کا غم منا رہی ہے آسمان بھی حسین کا غم منا رہا ہے. حضرت گرامی میں نے قرآن و امامت کے عنوان سے کل آپ کی خدمت میں کچھ معلومات پیش کیے تھے. آج انہی کو کچھ بڑھاتے ہوئے مولانا رضا سے کنیکٹ کروں گا. مولانا رضا سے متعلق وہ باتیں پیش کروں گا. قرآن نے ذکر کیا کہ ہم نے اماموں کو ائمہ کو کچھ صفتیں دی ہیں ان صفتوں والا امام ہوگا. سورہ انبیاء قرآن کا 21واں سورہ. اور جب بھی دیکھیں قرآن پڑھا کریں تو قرآن کے سوروں کی ترتیب کو بھی ذرا یاد رکھا کریں.
جب بھی میں قرآن کے سوروں کی ترتیب بیان کرتا ہوں تو ذرا سا ذہن میں یاد رکھیں گے. جیسے میں نے سورہ طٰہٰ کا ذکر کیا تھا, سورہ طٰہٰ قرآن کا 20واں سورہ ہے. یہ آپ یاد رکھیں گے نا, انشاءاللہ خود قرآن کی متعلق معلومات کو یاد رکھنے سے آپ کا حافظہ بڑا قوی ہوگا. آپ غور کیجئے کہ ہمارے علماء جن کو ہم فالو کرتے ہیں, جن کی ہم پیروی یا تقلید کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ 96 برس میں ہو جاتے ہیں لیکن وہ صاحب رائے صاحب فتویٰ ہوتے ہیں. کیا سبب ہے؟ اس لیے قال الصادق قال الباقر قال الرضا سے وہ منسوب رہتے ہیں, قال اللہ سے منسوب رہتے ہیں. وہ جب تک قال اللہ سے منسوب رہیں گے نا, اللہ نے کیا کہا, محمد و آل محمد نے کیا کہا, کس ترتیب سے کہا, یہ اس سے منسوب رہیں گے نا تو دماغ آپ کا قوی رہے گا, بھولنے کی بیماری نہیں ہوگی. تو حضرت گرامی قرآن کو جو بیان کیا جاتا ہے کوشش کیا کرے تو اس کو تھوڑا سا ذہن میں ذہن نشین بھی کیا گیا. قرآن کا 21واں سورہ ہے سورہ انبیاء, آیت کا نشان ہے 73. ارشاد رب العزت ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, ہم نے ان میں کچھ لوگوں کو امام بنایا. یہدون بامرنا, ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. اوحینا الیہم فعل الخیرات, ہم نے ان پہ وحی کی کہ وہ فعل خیر کرے. واقام الصلاۃ, اور امام وہ ہوتا ہے جو نماز کو قائم کیا کرتا ہے. وایتاء الزکات, اور امام وہ ہوتا ہے جو زکات کو ادا کیا کرتا ہے. وکانوا لنا عابدین, اور امام پرانا عبادت گزار ہوا کرتا ہے. اللہ نے صفتیں بیان کر کے بتا دیا کہ صفتوں والا امام ہوگا, نامی گرامی ہو یا نہ ہو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب میں نے کل آپ کی خدمت میں کچھ یہدون بامرنا پر گفتگو کی تھی, کچھ باتیں ہو سکی تھی, لیکن آج اس کے اوپر کچھ اور باتیں کر کے کل سے میں انشاءاللہ اوحینا الیہم فعل الخیرات پر گفتگو کروں گا. مولا رضا نے اپنے دور میں جس انداز سے ہدایت کی ہے, کیونکہ مولا رضا بھی یہدون بامرنا کی منزل پر ہے, ہر امام یہدون بامرنا کی منزل پر ہے, وہ مناظروں کی صورت میں بھی کی ہے, اور مولا کو یہ ایکسس مل گیا تھا, یہ چانس مل گیا تھا, موقع مل گیا تھا کہ وہ دربار تک پہنچ سکیں. اس لیے کہ مامون نے خود ولی عہدی کی پیشکش کی تھی. اب بچوں کو سمجھانے کے لیے ولی عہدی سمجھاؤں گا. ولی عہدی کیا ہوتی ہے؟ مامون نے یہ دیکھا تھا کہ باپ نے, یعنی باپ ہارون نے امام موسیٰ کاظم کو شہید کر دیا تھا. ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم کو شہید کیا تھا نا, تو مامون کو سیاسی طور پر معاملے کو ٹیکل کرنا تھا, معاملے کو سنبھالنا تھا, معاملے کو سنبھالنا تھا. تو اس نے یہ سوچا کہ بھئی کرسی بھی بچانی ہے اور نام بھی بچانا ہے. اس لیے کہ بنو عباس بھی اس کے خلاف ہو گئے تھے اور بنو فاطمہ بھی اس کے خلاف ہو گئے تھے, اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی تو اپنی سیٹ چھوڑ اور ہم کوئی اپنا نمائندہ رکھیں گے, یا پھر امام موسیٰ کاظم کا بیٹا ہی حقدار ہے تو وہ آئے. اب کرسی تو ایسی چیز ہے کہ خود مامون کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچپن میں, اور یہ تاریخ کا واقعہ ہے, اس کو ذرا غور سے سمجھیے گا. مامون کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ میرا باپ جو ہے ہارون رشید, میرا باپ جو ہے جیسے ہی امام موسیٰ کاظم دربار میں داخل ہوئے نا تو میرا باپ کھڑا ہو گیا احترام میں. ہیبت امام ایسی تھی, آپ تصور کیجئے, ہیبت امام ایسی تھی جس کے اندر پورا قرآن اترا ہوا ہو, اس کی ہیبت کیا ہوگی. تو ہیبت امام ایسی تھی کہ سوچ کے بیٹھتا تھا کہ امام کے لیے کھڑا نہیں ہوں گا, لیکن جیسے امام دربار میں داخل ہوتے تھے نا تو کھڑا ہو جاتا تھا. تو مامون کہتا ہے کہ میں نے ہارون سے سوال کیا, اپنے باپ سے سوال کیا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ ہمیں منع کرتے ہیں کہ ان کو خلافت نہیں دینی ہے اور ان کا احترام بھی نہیں کرنا, اور جیسے ہی دربار میں داخل ہوتے نا تو فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں. نہ فقط کھڑے ہوتے ہیں بلکہ تھوڑا سا تخت پہ جگہ بھی بناتے اور اپنے پاس برابر میں تخت پہ بٹھاتے, اور بڑے شگفتہ لہجے میں, بڑے پیارے لہجے میں ان سے بات کرتے ہیں. کیا سوال ہے, کیا خلافت واقعی ان کا حق ہے؟ کہا کہ حق تو ہے, کہا حق تو ہے, اور جو میں کھڑا ہوتا ہوں نا تو یہ میرا اختیار نہیں ہے. ہیبت اتنی ہوتی ہے ان کی کہ
میرا کنٹرول اور میرا ضبط نہیں رہتا اور میں کھڑا ہو جاتا ہوں. ہارون کہہ رہا ہے اپنے بیٹے مامون سے, ابھی مامون چھوٹا ہے, تو مامون کہنے لگا تو بابا جان جب خلافت ان کا حق ہے اور یہ اہل بیت میں سے ہیں اور آپ اپنے اوپر ضبط نہیں کر پاتے اور کھڑے ہو جاتے اور تخت پہ ان کو جگہ دے دیتے تو تخت چھوڑ کے ان کو تخت کا وارث کیوں نہیں بنا دیتے؟ کہ بچے تم ابھی چھوٹے ہو اور دیکھو اگر خلافت کے معاملے میں تم نے کچھ بات کی نا تو یہ خلافت وہ چیز ہے کہ اپنی سگی اولاد کو میں نہیں چھوڑوں گا. یہ تاریخ میں ہارون کے الفاظ ہیں جو اس نے ماموں سے کہے ہیں کہ اگر تو بھی مجھ سے ٹکرایا نا تو تجھے نہیں چھوڑوں گا, بے شک جس کا بھی حق ہے, مگر یہ ایسی چیز ہے کہ میں اپنی سگی اولاد کو بھی نہیں چھوڑوں گا. تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ خلافت کی لالچ ایسی تھی. اب ماموں جب خلافت میں آیا, چونکہ ہارون نے امام موسیٰ کاظم کو شہید کیا تھا زندان میں ڈال کر, آپ کو واقعہ معلوم ہے, تو اپنے باپ کے نام کو ٹھیک بھی کرنا تھا اور کرسی بھی بچانی تھی, اور لوگوں کا دباؤ اتنا تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ امام علی رضا کو حکومت دی جائے. حکومت بھی نہیں دینی, حکومت بھی چاہیے, باپ کا نام بھی ٹھیک کرنا ہے. تو اب اس نے ولی عہدی کی پیشکش کی. اب بچوں سمجھو ولی عہدی کیا ہوتی ہے. ولی عہدی یہ ہوتی ہے کہ میں مر جاؤں گا نا تو میرے بعد آپ کی خلافت ہے, یعنی زندگی میں نومینیٹ کر دیا جاتا ہے کہ میرے بعد زندگی میں میرا وزیر ہے اور میرے بعد ولایت اس کا حق ہے, عہدہ اس کا ہے. اچھا ولی عہدی ایسے نہیں تھی, اس نے خراسان میں اس کا پائے تخت تھا نا, کیپٹل تھا, اس نے مولا رضا کو بلوایا مدینہ سے مولا رضا کو بلوایا اور زبردستی بلوایا, یعنی باقاعدہ پورے ٹروپ چلا جسے کہتے ہیں کہ پورا دستہ چلا اور مولا کو لے کر آیا. اور مولا مرو میں, میں نے کل کچھ باتیں, کل ایک واقعہ ذکر کیا تھا, مولا مرو میں نیشاپور میں جب وارد ہوئے, آج بھی نیشاپور میں اللہ آپ کو زیارت ایران کی نصیب فرمائے, مولا کے قدموں کے نشان موجود ہیں. مولا جب داخل ہوئے نا 40,000 قلمدان جو مولا کو نہیں مانتے مگر یہ معلوم ہے کہ رسول کی نسل سے حقیقی خلیفہ آ رہا ہے, اس لیے کہ تنگ آ چکے ہیں ہارون سے بھی مامون سے بھی. تو 40,000 محدثین قلمدان, یہ لکھا ہوا تاریخ میں قلمدان لفظ ہے, قلم و کاغذ لے کر کھڑے ہوئے ہیں, حضور کچھ فرمائیے, حضور کچھ کہہ دیجئے. اور مولا رضا اونٹ پر سوار ہے اور پردہ گرا ہوا ہے محمل کا, اور جب اتنا اصرار کیا تو مولا نے پردے کو ہٹایا اور فرمایا میں نے اپنے بابا سے سنا اور انہوں نے اپنے بابا سے سنا. یہ پورا سلسلہ ہے. اس حدیث کو حدیث سلسلۃ الذہب کہتے ہیں. سلسلۃ الذہب یعنی سونے کے سلسلے والی حدیث, اس لیے کہ اس کے سارے راوی معصوم ہیں. بھئی عام حدیثوں کو دیکھیے گا نا تو عام حدیثیں کیا ہوتی ہیں, میں نے اس سے سنا, اس سے سنا, اس سے سنا, اس سے امام سے سنا, یہ ہوتا ہے. لیکن اس میں مولانا رضا فرما رہے میں نے اپنے بابا سے سنا, موسی کاظم معصوم, اور انہوں نے اپنے بابا سے سنا جعفر صادق معصوم, اور انہوں نے اپنے بابا سے سنا محمد واقع معصوم, اور انہوں نے اپنے بابا سے سنا زین العابدین معصوم, اور انہوں نے اپنے بابا سے سنا حسین ابن علی معصوم, اور انہوں نے اپنے بابا سے سنا علی ابن ابی طالب معصوم, اور انہوں نے رسول خدا سے سنا رسول خدا معصوم, اور رسول نے جبریل سے سنا جبریل معصوم, اور جبریل نے پروردگار سے سنا اور پروردگار بے عیب و بے خطا, اور پروردگار یہ کہتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی, یہ جو تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو یہ میرا قلعہ ہے. اور یہ کہہ کر مولا نے پردے کو گرا دیا. یہ جو لا الہ الا اللہ کہتے ہو نا یہ قلعہ ہے. کیا قلعہ ہے؟ جہنم سے امان کا قلعہ. لا الہ الا اللہ کہتے ہو تو جہنم سے امان کا قلعہ ہو گیا نا.
بچ گئے نا، لا الہ الا اللہ قلعہ ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں آپ کو، اگر اللہ کے سمجھ میں آ جائے، وہ جو جج کو قلم و کاغذ دینے کو تیار نہیں تھے، وہ 40,000 افراد کھڑے ہیں، مولا کچھ فرمائیے، آقا کچھ فرمائیے، اور جو فرمائیں گے تو لکھ دیں گے۔ وہ محمد مصطفیٰ کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ حالات ایسے پلٹ چکے ہیں کہ نسل میں سے آنے والے کو کی بات سننے کے لیے قلم و کاغذ لے کر تیار کھڑے ہیں، کہنے لگے کچھ تو بولیے، آدھی بات کیوں کہتے ہیں۔ پھر مولا نے پردہ، کچھ سواری آگے بڑھی، ناقہ آگے بڑھا، پردہ اٹھایا، اور امام نے فرمایا بشرطہا و شروطہا، یہ لا الہ الا اللہ تو کہہ دیا نا، ہاں پھر فرمایا فمن دخل حصنی امن من عذابی، اور جو اس لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل ہو گیا نا، امان پا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کہہ تو امان پا جاؤ گے جہنم سے۔ پھر مولا نے پردے کو گرا دیا، ناقہ آگے بڑھ گیا، پھر پردے کو اٹھایا اسرار پر، اسرار کیا لوگوں نے ہر دفعہ، تاریخ میں موجود ہے، اسرار کیا تو مولا نے بات آگے بڑھائی ہے۔ کہا مولا کچھ تو فرمائیں، آگے بات مکمل تو کیجئے۔ پھر امام نے پردے کو اٹھایا اور چہرے کو کی زیارت کروائی، اور پھر فرمایا بشرطہا و شروطہا وانا من شروطہا، لا الہ الا اللہ کہنے سے تو جنت میں داخل نہیں ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ فقط خالی قلعہ نہیں ہے جو جہنم سے بچا دے، بشرطہا و شروطہا، ان کی کچھ شرائط بھی ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کی شرائط ہیں، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط علی ابن موسی رضا کی ولایت کا اقرار بھی ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے پورے زور سے، پورے جوش سے نعرہ سلامت رہے، اللہ آپ کے ہاتھ کبھی تنگ نہ کرے، اللہ مولا رضا کی زیارت نصیب فرمائے۔ جو زبانیں علی کے نام لیتی ہیں، جو ہاتھ علی کے نام پر کھلتے ہیں، اللہ ان ہاتھوں کو کبھی محتاج نہ کرے۔ سنیے گا، میں آپ کی خدمت میں چند واقعات پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں کل بھی عرض کیا تھا کہ اب مقررین بڑھ گئے، ظاہر ہے کہ پھر وقت بھی محدود ہو گیا، تو اب میں ظاہر ہے زیادہ زحمت تو دوں گا نہیں آپ کو۔ اب وہ مامون پہنچ گئے وہاں سے، اور اس نے میز پر بٹھایا امام کو۔ میں نے بہت ساری باتیں چھوڑ دی کہ امام نے نماز پڑھی اور مولا کے پیر کے نشان کیسے آئے، کیا واقعہ ہوا، بہت ساری باتیں، لیکن میں نے سب چھوڑ دیا۔ اب سنیے گا بات کو، یہاں تک کہ مامون پہنچ گیا مرض میں، خیمہ لگایا گیا، ایک طرف امام بیٹھے، ایک طرف مامون بیٹھا ہے۔ کہنے لگا فرزند رسول، میں آپ کو اپنا ولی عہد مقرر کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو ولی عہد مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بتایا نا کیوں ولی عہد مقرر کرنا چاہتا ہے۔ یہ لوگ ایسے ہی مولا کے چاہنے والے نہیں بنتے، کچھ مفادات ہوا کرتے ہیں ان کے، ایسے مفاد، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو لوگ سیاست میں ہوتے ہیں، جب وقت آیا تو کبھی کسی جلوس میں کھڑے ہو گئے، وقت آیا تو کالا لباس پہن لیا، وقت آیا تو کسی سیٹ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، وقت آیا تو کبھی این جی او کے ساتھ کھڑے ہو گئے، وقت آیا تو کبھی جشن میلاد میں کھڑے ہو گئے۔ نہیں، یہ نہ حسین ابن علی کے ہیں، نہ محمد مصطفیٰ کے ہیں، نہ یہ این جی او کے ہیں، نہ یہ کسی سیٹ کے ہیں، یہ فقط تن من دھن کے ہیں۔ جہاں دھن دکھے گا وہاں چلے جائیں گے، جہاں کرسی بچے گی وہاں چلے جائیں گے۔ انہوں نے اپنے ایمان کا سودا کر دیا۔ عزیزان محترم، آپ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ افراد ہیں جو اس سلسلے سے وابستہ ہیں کہ جن کے آبا و اجداد نے ان کو یہ سکھایا ہے کہ کرسی بچا لینا ایمان بیچ دینا، اور ہمارے ائمہ نے سکھایا ہے اپنا ایمان بچا لینا جان نچھاور کر دینا۔ ہمارے امام نے کچھ اور بتایا ہے، ان کے اماموں نے کچھ اور بتایا ہے۔ تو یہ تو ان کو تو چھوڑ دیجئے کہ جو آپ کو، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے نا، فلاں وہ کھڑا ہو گیا ہمارے ساتھ،
وہ کبھی وہاں کھڑا ہوگا کبھی وہاں کھڑا ہوگا، ان کی اس میں نہ جایا کیجئے، ٹھیک ہے تھوڑا بہت فائدہ مل جائے سو مل جائے۔ تو اب سنیے گا، مامون نے کہا کہ میں آپ کو ولی عہدی پیش کرتا ہوں۔ امام نے کمال کا جواب دیا۔ امام نے کہا اگر اللہ نے یہ خلافت تجھے دی ہے، اگر اللہ نے یہ خلافت تجھے دی ہے تو تو مجھے کیسے دے رہا ہے؟ بھئی یہ چیز اللہ نے تجھے دی ہے تو تو مجھے کیسے دے رہا ہے؟ اور اگر اللہ نے تجھے دی نہیں ہے تو جو چیز تیری ہے نہیں وہ تو مجھے کیسے دے رہا ہے؟ اب کیا کہے کہ اللہ نے دی ہے یا یہ کہہ دے کہ اللہ نے نہیں دی؟ نیام سے تلوار نکالی اور میز پر رکھ دی اور کہنے لگا فرزند رسول پھر کہتا ہوں کہ ولی عہدی کی پیشکش کو قبول کیجئے۔ اب ظاہر ہے کہ اس وقت کا میڈیا بھی تو موجود تھا نا، وہ سب رپورٹرز موجود تھے جو دیکھ رہے تھے، اسے فقط تلوار یعنی اپنے آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ میں ذرا کمفرٹیبل ہونا چاہتا ہوں، اپنا ہتھیار میں سامنے رکھ رہا ہوں، اور مولا تو علم سے واقف ہیں، علم لدنی کے مالک ہے۔ امام نے کہا تو اگر معاملہ یہ ہے کہ جان پر بات ہے تو ولی عہدی کی پیشکش کو قبول کرتا ہوں، مگر درباری معاملات سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ علم کے لیے تو لوگ رابطہ کریں مگر سیاست سے میرا کوئی دخل نہیں ہوگا، سیاسی معاملات کو تو دیکھ لے۔ کہا مجھے قبول ہے، بس اس کو تو نام اٹیچ کرنا تھا نا اپنے ساتھ مولا رضا کا، بس یہ طے ہو گیا۔ اور مولا رضا نے کہا میں ہفتے میں 3 دن دربار میں بیٹھا کروں گا، آیا کروں گا اور لوگوں کے مسائل جو ان کو پیش آتے پوچھا کروں گا، جو ان کو پوچھنا ہے یعنی ان کو حل کیا کروں گا۔ امام آیا کرتے تھے پیر کے دن، ہفتے کے دن، اور بیچ میں کسی ایک دن آیا کرتے تھے۔ وہ دن تاریخ میں مینشن نہیں ہے لیکن پیر اور ہفتے کا دن تو میں نے خود پڑھا ہے، یعنی ہفتے میں 3 دن امام نے بیان کیے تھے۔ پیر اور ہفتہ تو امام آیا کرتے تھے، بیچ میں کسی بھی دن آ جایا کرتے تھے امام، اور بڑے بڑے لوگ آیا کرتے تھے۔ میں کچھ باتیں پیش کروں گا دربار کی۔ تو اب ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ میں عیسائی ہوں اور میں نے سنا ہے کہ رسول کی نسبت سے یہاں کوئی بیٹھا کرتا ہے، تو اے مامون میرا سوال یہ ہے کہ کیا تم عیسیٰ کو مانتے ہو؟ کہا میں مانتا ہوں، کہا اور میں بھی مانتا ہوں۔ کہا اور کیا تم محمد مصطفیٰ کو مانتے ہو؟ مامون نے کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں۔ کہا لیکن میں نہیں مانتا، عیسائی پادری آیا ہے، بڑا عالم آیا ہے۔ اچھا وہ دن تھا جس دن مولانا رضا نہیں بیٹھے ہوئے تھے اس دربار میں۔ کہا تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ اس کو مان لیں جس کو دونوں مانتے، یا اس کو مان لیں جس پہ دونوں کا اختلاف ہے؟ بھائی جس پہ دونوں کا اجتماع ہے، جس کو دونوں مانتے ہیں اس کو ماننا چاہیے نا، اختلافی باتوں کو کیوں چھیڑنا؟ عیسیٰ کو تم بھی مانتے ہو، عیسیٰ کو میں بھی مانتا ہوں، محمد کو تم مان رہے ہو، محمد کو میں نہیں مانتا۔ مامون نے کہا بات تو ٹھیک ہے۔ اب اس نے اپنے درباری ملا سے جو اس وقت موجود تھے، 200 علماء موجود تھے اس وقت، 200 علماء سے پوچھا کہ بھائی جواب دو اس کا۔ کہا عیسیٰ کو تو مانتے ہیں، کہا یہ بھی مانتا ہے، ہم محمد کو مانتے یہ نہیں مانتا، کہہ رہے تو پھر جس کو دونوں مانتے اس پہ اتفاق کر لیتے ہیں نا، اختلافی باتوں کا کیا کرنا ہے؟ جواب تو نہیں۔ کہا بلاؤ مولانا رضا کو۔ وہ دن وہ تھا، اس دن مولا کو دربار میں نہیں آنا تھا، لیکن مسئلہ جب دین پر آ جائے تو حکومتوں کو اپنی اوقات یاد آ جاتی ہے۔ مولا آئے دربار میں، امام نے کہا کیا مسئلہ ہے بھائی تمہارا؟ کہا آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ اچھا اس سے پہلے ہوئی کیا آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ تو امام کہیں گے کہ جی مانتا ہوں، تو وہ بھی کہے گا جی مانتا ہوں۔ پھر وہ پوچھے گا محمد کو مانتے ہیں؟ امام نے فوراً کہا اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جس سے محمد کے آنے کی بشارت دی تھی، اگر تو کسی اور عیسیٰ کی بات کر رہا ہے تو مانتا تو کیا جانتا بھی نہیں ہو۔
لگا آپ دل کے حال سے واقف ہیں؟ کیونکہ اس کو تو اگلا سوال کا امام نے جواب دے دیا نا اس کا، کہ دل کے حال سے واقف ہیں، آپ کون ہیں؟ کہ وارث محمد مصطفیٰ ہوں۔ بول تو عیسیٰ سے متعلق جو خوشخبریاں عیسیٰ نے دی تھی وہ پڑھ کے سناؤ۔ کھول اپنی انجیل لے کر آیا تھا۔ امام نے کہا فلاں صفحہ کھول، امام نے آیتیں پڑھی، اس نے آیتیں چیک کی، کہ اس سے مراد تو کیا لیتا ہے؟ کہ ایک نجات دینے والا آئے گا، کہ مجھے واضح نہیں ہے۔ امام نے کہا میں بتاؤں، عیسیٰ کے بعد ایک نجات دینے والا تو محمد ہی ہے، یا تو بتا دے یا تو میں بتا دیتا ہوں۔ وہ دربار سے یہ کہہ کر گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر کہنے لگا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو بنتا ہے، اے مامون تو نہیں، یہ جو بنتا ہے یہ حجت خدا ہے۔ بڑے بڑے افرادوں کو اس نے افراد کو بلایا۔ بس میں تقریباً 25 منٹ ہو گئے، میں مسائل پڑھوں گا، اس کے بعد ایک واقعہ اور پڑھ دیتا ہوں۔ مامون نے دربار سجایا، اور یہ واقعہ تو ابھی چند برس پرانا ہی ہے۔ ایک ہمارے عالم دین، یہ واقعہ انڈیا کا ہے، کہ ہمارے ایک عالم دین جو ہے ایک ایسے شخص سے ملنے گئے کہ جو مولا رضا کے زمانے سے زندہ ہے۔ مولا رضا کے آپ کو نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں اس کو، اور اب تو خیر اس کی کا انتقال ہو گیا۔ ہندو تھا، عالم تھا، اور مولا رضا کے زمانے کا تھا اور زندہ تھا۔ اب تو خیر اس کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے ایک شیعہ عالم اس سے ملاقات کرنے گئے، یہ پرانی بات ہو گئی، اب ظاہر ہے کہ پاکستان کے تقسیم کے بعد کی بات نہیں، تقسیم سے پہلے کی بات ہے۔ اچھا 6 مہینے وہ سوتا تھا، 6 مہینے وہ جاگتا تھا۔ اس کے پاس گئے، عین اس وقت پہنچے جب وہ گمودگی کے عالم میں تھا اور بس وہ سونے لگا تھا۔ اس نے اپنا ایک خادم رکھا ہوا تھا، تو وہ اس سے کہا کہ بس مجھے کچھ دیر کے لیے ملاقات کرنے کے لیے اجازت دے دو۔ بس وہ سونے لگے۔ وہ 6 مہینے سوتا ہے وہ پنڈت، اور 6 مہینے بعد اب اٹھے گا۔ کہا بھائی میں 6 مہینے بعد میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، وہ تو اتنا طویل عمر سے زندہ ہے، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ وہ مولا رضا کی زندگی سے اب تک زندہ کیسے ہے، مجھے بس یہ پوچھنا ہے۔ کہا وہ ایک لمبی کہانی ہے، تو وہ تو وہی سنا سکتا ہے۔ خادم نے کہا کہ ہم تو عرصے سے بدلتے آ رہے ہیں، ہم تو مر جاتے ہیں بھائی 60 سال میں، 70 سال میں، لیکن وہ سو رہا ہے۔ کہا بھائی مجھے ملوا دو۔ خیر وہ اس کے پاس گئے، تو اس عالم نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ مامون رشید نے دربار سجایا تھا اور مولا رضا کو زج کرنے کے لیے اور لاجواب کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء اس دور میں بلائے تھے۔ اس دور میں جو بر صغیر کا سب سے بڑا عالم تھا وہ میں تھا، ہندوؤں کا عالم جو تھا وہ میں تھا۔ کہا کہ خراسان میں اس نے عیسائیوں کا عالم بلایا، اس نے یہودیوں کا عالم بلایا، اس نے زردش آتش پرستوں کا عالم بلایا، اس نے ہندوؤں کا عالم یعنی مجھے بلایا، اور دیگر فقہ کے بڑے بڑے علماء بھی بلائے تھے۔ اور ایک نشست میں اس نے تقریباً 50 یا 60 افراد بلائے تھے، اور کوئی افریقہ سے تھا، کوئی یہ بر صغیر سے تھا، تو کوئی روم سے تھا، کوئی مصر سے تھا، مختلف جگہوں سے بلائے تھے، اور ایک نشست میں مولانا رضا کو جواب دینا تھا، اور مولانا رضا کو وہ ڈیگریڈ کرنا چاہتا تھا کہ ہم سب قطار میں کھڑے ہو گئے تھے اور ہم سب کو اپنے علم کے مطابق سب سے مشکل سوال کرنا تھا، اپنے علم کے مطابق سب سے مشکل سوال کرنا تھا، اور ہم سے مامون نے کہا تھا کہ جو مشکل سوال تم اس سے کر سکتے ہو کرو۔ کہا مگر جب ہم اس کے دربار میں، کہا ہمیں 1 مہینے سے بلا کے رکھا تھا، کیا خاطر تواضع کی تھی مامون نے
کیا آسائشیں دی تھی اس دور کی اس نے، کہ جس دن محفل لگی ہے اور ہمیں بڑی بڑی کرسیوں پہ بٹھا دیا گیا اور مولانا رضا ہمارے پاس سے گزر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ تمہارا کیا سوال ہے، تمہارا کیا سوال ہے، کہ جب اس چہرہ انور کو میں نے دیکھا اور اس کے سیاہ عمامے کو میں نے دیکھا اور اس کے خوبصورت قد کو میں نے دیکھا تو میں کہنے لگا کہ بس میں آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا۔ تو مولا نے، چونکہ مولا کو تو معلوم تھا کہ یہ نشست کیوں لگائی گئی ہے، تو امام نے مجھ سے کہا کہ چونکہ تو نے میرا احترام کیا اور اقبال کیا، چاہتا تو مجھ سے کوئی سوال کر لیتا، جواب تو میں دے دیتا، مگر چونکہ تو نے میرا احترام کیا اور میرے چہرے کو دیکھ کر تو متاثر ہوا اور تو نے کہا کہ بس زیارت کے لیے آیا تھا، مجھے کوئی سوال نہیں کرتا، اب جو تیری خواہش ہے وہ تو ابھی مانگ لے مجھ سے۔ کہ میں نے کہا کہ میں ایسی حیات مانگتا ہوں کہ جب میں چاہوں تو میں اپنی مرضی سے موت کو حاصل کروں۔ امام نے کہا جا تجھے وہ حیات دی، اور یہ کہہ کر اگلے عالم کی طرف بڑھ گئے، یہ کہہ کر اگلے عالم کی طرف بڑھ گئے کہ اس کے بعد سے میں اب تک زندہ ہوں، چونکہ اب میرے پاس کوئی خاص کام نہیں ہے، ہاں مگر امام نے کہا تھا کہ اس میں ایک شرط یہ ہوگی کہ تو 6 مہینے سوئے گا اور تو 6 مہینے جاگے گا۔ تو میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، منظور ہے، مجھے حیات تو ملے گی، اور اب جب میں چاہوں گا تو میں مروں گا، یعنی جس دن میں چاہوں گا اس دن ملک الموت آئے گا اور روح قبض کر دے گا۔ جو چہرہ انور کا احترام کر لے، ہمارے دل میں علی ابن موسیٰ رضا کی محبت ہے، حضرت محترم اس محبت کو کوئی معمولی نہ سمجھیں۔ آخری ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کر کے میں منزل مسائل پر آ جاؤں گا۔ مامون کے دربار میں کسی نے رسول کی نسبت سے بال دیے، آپ دلچسپی سے سن رہے تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کو شاید دل ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں واقعہ، اس لیے کہ اب یہ 17 سفر گزر جائے گی تو 18 سفر پر میں یہ مولانا رضا سے متعلق گفتگو کر نہیں سکوں گا۔ آخری واقعہ پچھلے سال شاید میں نے پڑھا تھا اس واقعے کو، 7 بال اس سے دیے، 7 بال دیے اور مامون نے خرید بھی لیے اس نسبت سے کہ رسول اللہ کے بال ہے۔ 7 لاکھ درہم اس نے پے کیے، 7 لاکھ درہم دیے۔ یہ آخری واقعہ ہے، میں منزل مسائل پر آ جاؤں گا، میرا وعدہ ہے، سنیے گا اس واقعے کو، ٹھیک ہے۔ 7 لاکھ درہم میں بال تو خرید لیے، آج بھی ہمارے شہر میں تو ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم، جیسے 12 ربیع الاول آتی ہے یا قریب جشن میں ولادت نبی آتی ہے تو موئے مبارک کی زیارت کرواتے ہیں۔ آتھینٹسٹی کہاں سے پتہ چلے گی؟ آتھینٹسٹی کیسے پتہ چلے گی کہ رسول کا بال ہے؟ تو اس دور میں بھی تو یہ مسئلہ پیش آیا نا، 7 بال تو رسول اللہ کے نام پر خرید لیے اور 7 لاکھ درہم کے خریدے، ایک بڑی رقم ہے جو اس نے اپنے خزانے سے پے کی۔ اور کسی نے کہا حضور کسی نے آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے پیسے آپ سے نکلوا لیے، اب ذرا چیک بھی کروا لیجئے کہ رسول اللہ کے بارے میں، تو اب چیک کون کرے گا؟ وارث رسول ہی تو بتائے گا نا۔ تو اب مولانا رضا کو بلوایا اور کہا کہ مولانا رضا آپ بیان کیجئے کہ ان میں سے صحیح کون سے رسول اللہ کے بال اور کون سے بال، یہ اس کو دیکھیے۔ امام نے 3 الگ کیے، 4 الگ کیے، کہا یہ 3 اللہ کے رسول کے نہیں ہیں، بالوں کی بات کرو، کہا یہ 3 اللہ کے رسول کے نہیں ہیں۔ اور پھر 4 بالوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بھئی یہ رسول اللہ کے بال ہیں۔ تو اس سے کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل کیا ہے؟ امام نے کہا رسول اور آل رسول کے اوپر آگ حرام ہوا کرتی ہے، کہا تو انگیٹھی منگوا اور بال کو ڈال کے دیکھ لے، اگر بال خاکستر ہو جائے تو رسول اللہ کے تو بال نہیں تھے، اور اگر
آگ بجھ جائے تو رسول اللہ کے بال پال. تو اس نے اسی وقت انگیٹھی منگوائی, کوئلے جل رہے تھے, 3 بال ڈالے, بال ختم ہو گئے, اور جیسے ہی وہ 4 بال ڈالے تو آگ فوراً بجھ گئی اور بال سونے کی مانند دمکنے لگے. جس کے بال کا یہ عالم ہو اس کی حال کا کیا عالم ہوگا؟ اتنے فضائل جب دیکھے تو رہا نہ گیا. عید کا واقعہ اب یہ میں نے تو بہت سی چیزیں سوچ کر آیا تھا, لیکن بس اب آپ سن چکے جتنا سننا تھا. جب دیکھا کہ اتنے فضائل صادر ہو رہے ہیں تو اب سوچا کہ ہٹایا جائے. جو حکومتوں کا طریقہ ہوتا ہے. ہاں عزیزوں, یہ یاد رکھیے, بعض روایتوں میں آیا, بعض روایتوں کہ مولا رضا کی زیارت امام حسین کی زیارت سے افضل ہے. تو کسی نے چھٹے امام سے سوال کیا کہ ایسا کیوں؟ تو امام نے فرمایا کہ ہمارے بعد کئی ایک فتنے کھڑے ہوں گے اور لوگ بٹ جائیں گے, مگر جو 8ویں تک جا رہا ہے وہ 12ویں تک جا رہا ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ جو 8ویں امام کو مان رہا ہے پھر وہ 9ویں کو بھی مان رہا ہے, لیکن جو چھٹے کو مان رہا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ 7ویں کو مان رہا ہے. تو جو ہے ایسا نہیں کہا کہ حسین ابن علی کی زیارت پہ تو بہت لوگ جا رہے ہیں, مگر 8ویں کی زیارت حسین کی زیارت سے اس نسبت سے افضل کہ 8ویں کی زیارت پہ فقط 12 جائے گا. بس حکومت نے یہ دیکھا کہ مولا رضا, اسی لیے مولا رضا نے جب اس نے ولی عہدی کی پیشکش کی, امام نے کہا کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی کہ تم مرے گا اور پھر میں ولی عہد بنوں گا. تو اس نے کہا کہ آپ مجھے کوئی دھمکی دے رہے ہیں یا کوئی بتا رہے ہیں کہ میں کیسا کروں گا, مجھ پہ کوئی تہمت لگا رہے ہیں. امام نے کہا نہیں, ہم واقف ہیں تمہاری فطرتوں سے بھی کہ جب مقصد پورا ہو جاتا ہے تو تم اہل بیت کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہو. بس مولا کا لقب ہے غریب الغرباء. آپ غریب سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ آپ کی نگاہ میں, ہماری اصطلاح میں غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال نہیں ہوتا. عربی کا غریب وہ ہوتا ہے جو وطن سے بے وطن کر دیا جائے. اسی لیے ہم کہتے ہیں شام غریباں, غریبوں کی شام یعنی بے وطنوں کی شام. جو وطن سے نکالے جائیں. اور پھر اسی لیے دیبل نے کہا تھا نا, جب دیبل نے مرثیہ پڑھا تھا تو امام نے کہا تھا تو حسین کا مرثیہ پڑھ رہا ہے. امام نے شاعر سے کہا تھا, امام رضا نے, تو ایک شعر کا اضافہ کر دے. کہا مولا کون سے شعر کا؟ وَقَبْرٌ بِتُوسٍ يَا لَهَا مِن مُصِیبَةٍ, توس میں ایک قبر بنے گی, بڑی مصیبت میں ہوگی. اس نے کہا مولا میں آپ میں سے ہر ایک سے واقف ہوں, مگر توس میں کس کی قبر ہوگی؟ اس نے کہا کہ توس میں میری قبر. امام نے فرمایا کہ توس میں میری قبر بنے گی. یہ پہلی محرم کا واقعہ ہے. برابر میں امام موسیٰ کاظم کی بیٹیاں یعنی بی بی معصومہ قم یہ باتیں سن رہی تھی. جیسے ہی سنا نا مولا رضا کی شہادت کی, ابھی خبر سنی, بات سنی کہ بھیا نے شاعر سے کہا کہ تو اس میں غربت میں میری خبر بنے گی. تو زاروں کا کہا رونے لگی اور امام رضا اٹھ کے زران خانے میں گئے. کہا بہن کس بات پہ رو رہی؟ کہا بھیا آپ نے شاعر سے کیا کہا؟ کہا شاعر سے میں نے یہی کہا کہ غربت کے عالم میں مارا جائے گا, مار دیا جائے گا. کہا بھیا آپ کو زہر دیا جائے گا. اور جناب بی بی معصومہ قم کش کھا کر گر پڑی. ایک بہن فقط بھائی کی غربت کا سنے تو کش کھا کر گر پڑے.
ایک بہن جو 40 قدموں سے حسین ابن علی کو ذبح ہوتے دیکھے، بس مولانا رضا کو بلایا گیا اور کہا کہ مجھے تحفے میں، مامون نے کہا کہ مجھے تحفے میں بڑے اچھے انگور بھیجے ہیں کسی نے، آپ کچھ کھائیے تو صحیح۔ اچھا مولا کو معلوم تھا تو ابا صلت حربی، خواجہ ابا صلت حربی سے کہا تھا، اے ابا صلت حربی، میں اب جو جا رہا ہوں نا دربار میں، تو اب یہ میری آخری پیشی ہے یا آخری دفعہ جانا ہے، اب میں جو واپس آؤں گا نا تو اب کندھوں پہ اٹھایا جاؤں گا، آج تابوت آئے گا نا تو ایسے استقبال کرنا جیسے مولا کی میت آ رہی ہے، ایسے ہی استقبال کرنا تم۔ اس نے انگور کا تش سامنے رکھا، اپنی طرف والے انگور تو ٹھیک تھے، مولا کی طرف والے انگور میں زہر حلال تھا، زہر قاتل تھا۔ امام نے بڑا اصرار کیا کہ مجھے یہ انگور کی طلب نہیں ہے، اللہ نے ہمارے لیے جنت میں باغات رکھے۔ اس نے کہا فرزند رسول کچھ تو کھائیے گا۔ بس مولا نے دو دانے مولا نے تناول فرمائے، اس دو دانے کے اندر اتنا زہر تھا کہ امام کی طبیعت بالکل ناساز ہو گئی اور بالکل بے چین ہو گئی۔ امام اٹھ کے جانے لگے، اس لیے کہ امام کو قید جیسا محسوس ہونے لگا۔ یاد ہے حسن کو بھی جب زہر دیا تھا تو قید ہوئی تھی اور تشت میں ٹکڑے کلیجے کے کٹ کٹ کے گرے تھے۔ حسن ہی کی نسل سے حسین ہی کی نسل سے اور امامت ہی کی نسل سے امام رضا بھی آ رہے ہیں۔ یہ ہر ایک کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، یہ کسی اہل بیت میں سے کسی کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ بس امام گئے، جسم پہ نیل کے نشان ہو گئے اور مستقل امام کو قے آنے لگی۔ تو سوچو تو صحیح، وہ امام جس کی زیارت کوئی کرے تو وہ مولا کہتے کہ تجھے جا مہلت دی اتنی کہ جب تو جتنا چاہے جی لے۔ اس مولا کو وہ زہر دیا گیا کہ وہ مولا چند لمحوں میں خواجہ عباس صلت سے کہتا ہے، توجہ رکھے گا، خواجہ عباس صلت سے کہتا ہے، اے عباس صلت بس اب میں حجرے میں جا رہا ہوں اور پردے کو گرا رہا ہوں اور دیکھ میرا بیٹا اندر آئے گا، باعجاز امامت آئے گا، ہاں وہ قدرت خدا سے آئے گا، مدینے سے آئے گا، چھوٹا بچہ ہوگا، 8 سال کا بچہ ہوگا، دیکھ اندر آنے دینا، باہر کھڑے ہو جانا۔ اپنے غلام سے بھی کہا باہر کھڑے ہو جانا، باہر کھڑے ہو جانا اور دیکھو اس وقت تک پردہ نہ اٹھانا جب تک کہ میرا بیٹا تم سے نہ کہہ دے یا پردہ خود نہ اٹھا دے۔ بس پردہ گر گیا، مولا اندر گئے، ایک مرتبہ خواجہ عباس صلت بیٹھ گئے، مولا کی طبیعت ناساز ہے مگر اندر جا نہیں سکتے، ہاں بس 2 جملے سن لو اور تابوت آ جائے گا۔ بس ایک مرتبہ امام نے خواجہ عباس صلت نے دیکھا، ایک چھوٹا بچہ اندر گیا اور کچھ دیر بعد پردہ اٹھا، جنازہ تیار ہو چکا تھا، ہاں جنازہ تیار ہوتا اور جنازہ غربت میں پڑھا گیا، اس لیے کہ اس جنازے میں کوئی میت میں نماز جنازہ تو پڑھنے والا نہیں تھا نا۔ محمد تقی نے فقط تنہا ایک نماز جنازہ پڑھی اور کہا ہاں اب حکومت کو اطلاع دے دو۔ حکومت والے آئے، بڑی شان سے جنازہ اٹھایا کہ ارے بھائی ہمارا ولی ہے جس دنیا سے چلا گیا، بس اب آتا ہوگا تابوت، مگر آخری جملہ سنو، یہ تابوت تو وہ ہے، یہ جنازہ تو وہ ہے جو اس طرح سے اٹھ گیا کہ کندھے تو مل گئے، جنازہ تو ہو گیا، مگر ایک تابوت وہ بھی تھا، ایک میت وہ بھی تھی۔ دور سے امام زین العابدین کہہ رہے تھے، مولا بابا مجھے معاف کیجئے گا، استقبال کرو، بابا مجھے معاف کیجئے گا، میں آپ کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، مگر میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میرے
ہاتھ بندھے ہوئے ہیں مگر میں کفن دے دیتا. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین.